یہ تو ہم نے جنت میں اعمال نہیں کیے تھے، اس کے لیے تو ہم نے عمل نہیں کیے تھے۔ پروردگار فرمایا پھر کس کے لیے؟ فرمایا پروردگار وہ حقیقت جو دنیا میں بھی ہم سے مخفی رہی ہے، وہ حقیقت تیرا دیدار ہے۔ پروردگار عالم اس کی طرف رجوع ہو۔ کچھ وہ ہیں جن کو بشارت دی جائے گی، کچھ کو بلایا جائے گا اور انہیں سلام کہا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جن کو بلایا جائے گا مگر ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ بولا جائے گا کیوں؟ جنت سے بھی آ کر خوش کیوں نہیں ہو؟ کہا پروردگار اس کے لیے نہیں آئے، تیرے لیے آئے تھے، تیرے لیے آئے تھے، تیرے لیے آئے تھے۔ اللہ غنی۔ سنو لوگو کیا خوبصورت بات ہے، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اور یہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان لوگوں کو وہاں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پھر آگے وہ جو اس کے لیے گئے تھے ان کے لیے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس تمہارے لیے اور بھی کچھ ہے، تمہارے لیے میرے پاس اور بھی۔ پروردگار وہ کیا ہے؟ یہ تو مل گئی ساری چیزیں، وہ جو اور ہے وہ کیا ہے؟ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی اس سے زائد بھی کچھ ہے۔ فرمایا اس سے زائد وہ ہے جو تم دنیا میں طلب کرتے رہے ہو مجھ سے، اور وہ میرا دیدار ہے، اور وہ میرا دیدار ہے۔ تو سنو قرآن مجید نے یہ فرما دیا۔ اس مقام پہ یہ آیات آپ کے سامنے، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کے آگے میں آپ کو ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہوں۔ حدیث پاک یہ کنز العمال میں الفصل الثالث فی خطرات القلب، ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى آنِيَةً مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِ الصَّالِحِينَ أَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرُقُّهَا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین پر بسنے والے بعض ایسے ہیں، زمین پر بسنے والے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے برتن ہیں، جو اللہ کے کیا ہیں؟ برتن ہیں، اللہ کے ظروف ہیں۔ کیا عجب! پروردگار تیرے برتن ہیں، کچھ ظاہر ہے ان میں رکھتا ہوگا، یہ برتن خالی تو نہیں پڑے ہوں گے، برتن استعمال کے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم جو تو کہہ رہا ہے، تیرے حبیب کہہ رہے ہیں زمین پہ بسنے والے بعض ایسے ہیں جو میرے برتن ہیں۔ عجب ہے۔ فرمایا وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِ الصَّالِحِينَ، او فرمایا ایسے ہیں جو اللہ کے برتن ہیں، اور تمہارے رب کے ظروف ان کے نیک بندوں کے قلوب ہیں۔ اللہ کے برتن صالح بندوں کے کیا ہیں؟ دل ہیں۔ اللہ غنی۔ صالح بندوں کے دل اللہ کے کیا ہیں؟ برتن ہیں۔ اب ارشاد فرمایا وہ جو میرے برتن ہیں نا، وہ جو میرے برتن ہیں نا، احبھا الیہ، ان میں سے سب سے پیارا برتن میرا، وہ برتن جو سب سے پیارا ہے، وہ برتن جس کو میں نگاہ میں رکھتا ہوں، وہ برتن جس کی طرف میں متوجہ رہتا ہوں، وہ برتن جس کی طرف سے توجہ ہٹاتا نہیں۔ فرمایا وہ ہے وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرُقُّهَا۔ فرمایا اس میں سے میرا سب سے پیارا برتن وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ نرم اور زیادہ ملائم ہے۔ اب توجہ دیجئے، غور کیجئے اس بات پہ۔
کہ میرا سب سے پیارا برتن وہ دل ہے جو میری مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نرم الین اور سب سے زیادہ ملائم ہے۔ اندازہ لگائیے اس دل کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ میرا پیارا برتن وہ ہے جو میری تسبیح پڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ میرا پیارا برتن وہ ہے جو رات بھر سجدے میں ہے، سب سے زیادہ پیارا برتن میرا وہ ہے جو دن بھر روزے سے ہے، سب سے پیارا برتن میرا وہ دل ہے جو پورا دن فکر و ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، نہ اللہ کا کلام باطل ہو سکتا ہے، نہ رسول کی بات نہ حق ہو سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ اور اس کی کوئی فضیلت کے لیے بھی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جو پروردگار کے نبی بیان فرماتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہتا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس کا جو رسول کہتا ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، چونکہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کے رسول کا کہا بھی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو فرمایا میرا سب سے پیارا برتن کون سا دل ہے؟ وہ دل، فرمایا الینہا و ارکھا، جس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ نرمی اور جس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ مہربانی اور زیادہ ملائم ہے، وہ دل میرا ٹھکانہ ہے اور وہ دل میرا برتن ہے۔ اس حدیث کو آپ نے سنا، اب سنیے، مجموع الزوائد کتاب الایمان باب فی قلب المومن، یہ حدیث دوسری آپ کے سامنے سرتا ہوں۔ اللہ غنی، فرما قلب اجرد فیہ مثل السراج، قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر، فیہ مثل السراج یظہر، فرمایا ایسا دل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، فرمایا ایسا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، یہ دل دیپ کی مانند جلتا رہتا ہے، یہ دل دیوے کی مانند جلتا رہتا ہے۔ فرمایا بس صاف اور خالص دل مومن کا دل ہے، فرمایا اس کا قلب اس کے نور سے دہکتا رہتا ہے۔ توجہ دیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، دل ایک آئینے کی طرح ہے۔ ارشاد فرمایا دل ایک آئینے کی طرح ہے جسے خواہشات اور گناہوں کی دبیز تہیں اندھا کر دیتی ہے یہ آئینہ، اس میں عکس سارے کا سارا نظر آتا ہے۔ اگر اس آئینے کو صاف کر دو، اگر اس آئینے کو صاف کر دو تو اس آئینے میں آگے کی چیزیں بھی ساری نظر آتی ہیں، پیچھے کی چیزیں بھی ساری نظر آتی ہیں، دائیں کی ساری نظر آتی ہیں، بائیں کی بھی ساری نظر آتی ہیں، اوپر کی چیزیں بھی ساری نظر آتی ہیں، نیچے کی بھی شش جہات کی چیزیں نمایاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس آئینے میں جب یہ آئینہ مصطفیٰ کے آئینہ شریعت کے تابع اور سامنے آ جائے، توجہ دیجئے میرے، شریعت محمدی کے تابع اور سامنے آ جائے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ جاتی، واللہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ جاتی، واللہ اس سے کوئی چیز نہیں رکھتی۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا کہ رکوع صحیح کیا کرو، سجدہ صحیح کیا کرو، میں ایسا امام ہوں جو سامنے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں، ویسا ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ویسا ہی تمہارے دلوں کے اندر بھی دیکھتا ہوں۔ میں ایسا امام نہیں کہ مجھے تمہاری خبر نہ ہو کہ میرے پیچھے کون ہے۔ فواللہ انی لا اری رکوعکم وخشوعکم وخضوعکم، لوگوں میں امام تمہارے آگے ہوتا ہوں مگر تم میں سے ہر ایک
ایک کی نیت کو جان رہا ہوتا ہوں، ہر ایک کے ارادے کو جان رہا ہوتا ہوں، ہر ایک کے خیالات کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، ہر ایک کے اوپر اترتی ہوئی رب کی بخشش کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہر ایک کے اوپر اترتے ہوئے انوار اور تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لوگوں، میں ایک ایسا آئینہ ہوں جس آئینے میں خدا کی تصویر ہو بہو جھلک رہی ہوتی ہے، مجھ پہ حقیقت آشکار ہو چکی ہوتی ہے۔ زمانے کی کوئی حقیقت مادی ہو، خلقی ہو یا امری ہو، مجھ پہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ رسول کا آئینہ، رسول آئینہ حق نما ہے۔ رسول کو آئینے میں خدا اپنے آئینے میں نظر آتا ہے، ہمیں خدا رسول کے آئینے میں نظر آتا ہے۔ توجہ دیجئے یارو، غور کرو۔ تو دل کا جو آئینہ ہے، اس کو غبار آلود کون سی شے کرتی ہے؟ گناہ اور خواہشیں۔ فرما اگر انسان دائمی طور پر اپنا دل اللہ کی طرف پھیر دے، اگر انسان دائمی طور پر اپنا دل اللہ کی طرف پھیر لے اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاء افروز کرنوں کی طرف کر لے، اللہ غنی، تو پھر رب ذوالجلال بھی اس کے دل میں ایسی روحانی قوت بھر دیتا ہے کہ جس کے بل بوتے پر یہ خاک کا پتلا وہ کچھ کر دکھاتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ توجہ دیجئے، اب ہم نے اس کی طرف توجہ دی اور ہم نے غور کیا کہ ہم خشیت رحمان، اللہ سے، رحمان سے بن دیکھے ڈریں۔ رحمان سے بن دیکھے وہ موجود ہے، ہم غافل ہیں، وہ موجود ہے، ہم غافل ہیں۔ ہم غافل کس طرح ہیں؟ دیکھیے ہم غافل کس طرح ہیں کہ مثلا آپ کے دل میں زبردست قسم کی آپ کو شدید پیاس لگی، یا آپ کو شدید بھوک لگی، یا آپ کو شدید سردی محسوس ہو رہی ہے۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ شدید سردی لگ رہی ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، شدید گرمی لگ رہی ہے۔ ایسے میں جب آپ ہر ایک چیز کی شدت میں تھے، آپ کا کوئی صدیوں سے سالوں سے بچھڑا ہوا بیٹا گمشدہ آ جائے، آپ کا بچھڑا ہوا کوئی بھائی آ جائے، آپ کا بچھڑا ہوا کوئی دوست آ جائے، آپ کا ایک مفلوج بیٹا جو 5, 10, 12, 15 سال سے فالج میں پڑا تھا، آپ کے اندر یہ چاروں کیفیتیں تھی۔ ایسی حالت میں آپ نے دیکھا کہ بیٹا جو مفلوج پڑا ہوا تھا، جس کے باڈی پہ، جسم پہ بیڈ سول ہو گئے تھے، مگر اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ بغیر کسی بیساکھی کے اٹھ کے کھڑا ہو کر باپ کی طرف اندر آ رہا ہے۔ دیکھ مجھے بتا کہ تیری بھوک بھول جائے گی یا نہیں بھولے گی، تیری پیاس بھول جائے گی یا نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسی کیفیت عالم نزع میں گئے ہوئے بندوں کو لوٹا کے واپس لے آتی رہی ہے۔ آپ سمجھتے کہ نہیں سمجھے میری بات کو؟ شدید غم بھی انسان کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اور شدید مسرت بھی انسان کی کیفیت کو بدل دیتی ہے۔ شدید غم ہمیں کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ناراضگی کا۔ شدید مسرت ہمیں کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کی۔ توجہ دیجئے، جب تم میں سے کوئی ایسا کامل الیقین بندہ جس پہ تمہارا اعتقاد کامل ہے، جس پہ تمہارا یقین کامل ہے، اور جس کو تم 1000% سچا جانتے ہو، جب اس کے اوپر کوئی جھوٹ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، جب ایسا کوئی بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ آج رات میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ
کہ فلاں میرے بندے سے جا کر کہہ دو کہ میں نے اسے بخش دیا، تو تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟